الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها واللہ غفور حلیم۔ ترجمہ: مومنوں، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔ پچھلے 2 رکوع کا حاصل احکام دینیہ میں غلو اور تساہل سے روکنا تھا، یعنی جو طیبات خدا نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ، اور جو چیزیں خبیث و حرام ہیں خواہ دائمی طور پر یا خاص احوال و اوقات میں ان سے پوری طرح سے بچ کر رہو۔ ان آیات میں تنبیہ فرما دی گئی کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے تصریحاً بیان نہیں فرمائی ہیں ان کے متعلق فضول اور دو راز کار سوالات مت کرو۔ جس طرح تحلیل و تحریم کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا بیان موجب ہدایت و بصیرت ہے، اس کا سکوت بھی ذریعہ رحمت اور سہولت ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی چیز کو بیان نہ فرمایا ہے تو اس کے بارے میں بیجا سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ خدا نے جس چیز کو کمال حکمت اور عدل سے حلال یا حرام کر دیا وہ حلال یا حرام ہو گئی، اور جس سے سکوت کیا ہے اس میں گنجائش اور توسیع رہی ہے۔ مجتہدین کو اجتہاد کا موقع ملا، عمل کرنے والے اس کے فعل اور ترک میں آزاد ہیں۔ اب اگر ایسی چیزوں کی نسبت خواہ مخواہ کھود کرید اور بحث و سوال کا دروازہ کھولا جائے گا، اس حال میں کہ قرآن شریف نازل ہو رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی احکام عطا فرما رہے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ سوالات کے جواب میں بعض ایسے احکام نازل ہو جائیں جن کے بعد تمہاری یہ آزادی اور گنجائش اجتہاد باقی نہ رہے۔ پھر یہ سخت شرم کی بات ہوگی کہ جو چیزیں خود مانگ کر لی ہیں اس کو نباہ نہ سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی معاملے میں بکثرت سوال اور کھود کرید کی جائے اور خواہ مخواہ شکوک اور احتمالات نکالے جائیں تو ادھر سے تشدید یعنی سختی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ اس طرح کے سوالات ظاہر کرتے ہیں کہ گویا سائلین کو اپنے نفس پر بھروسہ ہے اور جو حکم ملے گا اس کے اٹھانے کے لیے وہ بالکل تیار ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کی مذہبی ذہنیت کا تذکرہ ہے۔ بعض لوگ بلا ضرورت ہر بات کو کھودنے کریدنے اور بال کی کھال اتارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خود خاموشی اختیار فرمائی ہے تو اس کے بارے میں خواہ مخواہ سوال کرنا اپنی ذمہ داری کو بڑھانے والی بات ہے۔ چنانچہ حج کے بارے میں جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں حکم نازل ہوا تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضور، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال سن لیا لیکن رخ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ اب وہ صاحب ادھر تشریف لے آئے اور پھر عرض کیا، حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعراض فرمایا۔ جب انہوں نے یہی سوال تیسری مرتبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو، اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم لوگوں پر قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ جس وجاہت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعراض فرمایا ہے اس میں تمہاری بہتری ہے، چنانچہ بے جا سوال کر کے تم اپنے لیے تنگی پیدا نہ کرو۔ جیسے گائے کے معاملے میں بنی اسرائیل نے پے در پہ سوالات کیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کیا ہو، کیسی گائے ہو، وغیرہ وغیرہ، جتنے سوالات وہ کرتے تھے اتنی ہی شرائط ان پر لاگو ہوتی رہتی تھیں۔ اس نوعیت کے وضاحتی سوالات اسی ضمن میں آتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر تم سوال کرو گے اور ایسی چیزوں کے بارے میں جبکہ قرآن کا بھی نزول جاری ہے تو تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت کئی چیزوں کو پردے میں رکھا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کو ظاہر کرنے میں تمہارے لیے تنگی ہو جائے گی، بہت زیادہ ہو جائے گا اور وہ تم پر گراں گزریں گی، لیکن اگر سوال کرو گے تو ان کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم پر نرمی کی ہے اور تمہیں تنگی سے بچایا ہے، وہ اس لیے کہ وہ غفور اور حلیم ہے۔ یہ کسی نسیان، بھول یا غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا، معاذ اللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔